جناب پروفیسر ساجد میر صاحب، محترم جناب اویس نورانی صاحب، محترم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، محترم جناب امیر مقام صدر مسلم لیگ نون PPK، اور آج اس پنڈال میں موجود بزرگ بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آپ سب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج PDM کے اس جلسے کو بہت شاندار طریقے سے کامیاب کروایا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے زماں گرانوں خواگاہ سواتی، آج ہم PDM کے اس پلیٹ فارم پر اکٹھے ہیں اور میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں 2013 میں سوات کے عظیم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ آپ بڑے اچھے اور خوبصورت لوگ ہیں، آپ عظیم پختون ہیں، مالاکنڈ کے لوگ، KPK کے لوگ، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ گو کہ آپ نے 2013 میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں KPK کی بات کر رہا ہوں، مجموعی طور پر کہ انہوں نے عمران خان نیازی کو ووٹ دیا، اعتماد کیا، اور یاد کرو وہ دن، آج بھی میرے کانوں میں وہ الفاظ گونجتے ہیں عمران خان نیازی کے کہ میں KPK میں 350 منی ڈیمز بنا کر صرف KPK میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں سستی بجلی مہیا کروں گا، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اور پھر کیا ہوا؟ وہ بجلی جو نواز شریف نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دن رات محنت کر کے 14,000 میگا واٹ 2018 میں اضافی پیدا کی تھی، کوئلے کے ذریعے، گیس کے ذریعے، شمسی توانائی کے ذریعے، ونڈ کے ذریعے، بگاس کے ذریعے، وہ بجلی جو 2018 تک 14,000 میگا واٹ اضافہ کر کے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ 2013 میں بلکہ 2017 تک 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، بجلی جاتی تھی، واپس نہیں آتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو یہ ہمت دی اور اس شخص نے بجلی کے اندھیرے ختم کر دیے، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی۔ پھر جب یہ حکومت آئی جس کو KPK کے عوام نے ووٹ دیے 2013 میں، میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، انہوں نے کہا عمران خان نے کہ میں چھوٹے ڈیم بنا کر میں یہاں پر پورے پاکستان میں سستی بجلی مہیا کروں گا۔ آج سستی بجلی تو دور کی بات ہے، مہنگی بجلی بھی موجود نہیں ہے۔ یہ ہے کارکردگی اس شخص کی جس نے کہا تھا کہ 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا، جس نے کہا تھا کہ اگر 1 روپیہ ڈالر کے مقابلے میں قیمت 1 روپے کی گرتی ہے تو وہ وزیر اعظم وہ سمجھیے چور ہے۔ نہ جانے KPK کے بزرگوں، نوجوانوں، آپ تو بڑے روایات والے لوگ ہیں، آپ تو بڑی احترام والے لوگ ہیں، آپ مہمانوں کا احترام کرتے ہیں، آپ بڑی عزت سے بولتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ یہ کس عمران خان نیازی کو آپ لے آئے کہ انہوں نے ان روایات کو پامال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔
کے اہم اجلاس ہوتے ہیں، چاہے وہ کشمیر پر ہو، فلسطین پر ہو، مہنگائی پر ہو اور نیوکلیر طاقت کے معاملات پر ہو، عمران خان نیازی کی سیٹ اسی طرح خالی ہوتی ہے جس طرح غریب کی جیب خالی ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ ہے وہ شخص جس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ مہنگائی آج آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ تاریخ میں اتنی زیادہ مہنگائی کبھی نہیں ہوئی۔ آج غربت آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ کروڑوں لوگ خط افلاس سے نیچے جا چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے غریب لوگوں کو، ایک اینٹ کی مہیا کی، کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا میں لوگوں کو، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، ایک نوکری تو دینے کی دور کی بات ہے۔ اور پھر 2013 سے لے کے 18 تک عجیب دعوے کیے کہ میں نے کے پی کے میں اتنے ہسپتال بنا دیے، اتنی یونیورسٹیاں بنا دی، اور میں نے کے پی کے میں انصاف کا بول بالا کر دیا، غربت ختم کر دی، کے پی کے میں بے روزگاری ختم کر دی۔ ہم بھی وہاں پر، میں لاہور میں سمجھتا تھا کہ نہ جانے کیا کیا کچھ اس نے کے پی کے میں کر دیا ہے۔ بالآخر پتہ لگا کہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کی چھتیں جو ہے وہ ٹپکتی ہیں۔ پھر پتہ لگا کہ آکسیجن نہ ہونے پر پشاور میں لوگ مریض دم توڑ گئے۔ پھر پتہ لگا کہ ڈاکٹروں کو پولیس سے پٹائی کروائی۔ پھر پتہ لگا کہ یونیورسٹیوں میں اساتذہ کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ ہے وہ نیا پاکستان۔ اس سے تو پرانا پاکستان بہتر تھا، جس وقت مہنگائی نہیں تھی، ہر ایک کو روٹی ملتی تھی، دوائی ملتی تھی۔ میں سوات کے عزیز بزرگوں اور بھائیوں، یہاں پر میں اپنا ڈھول پیٹ کے نہیں آیا، یہاں پر پی ڈی ایم کے اس شاندار پلیٹ فارم پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس کے صدر ہیں، وہ ہمارے صدر ہیں پی ڈی ایم کے، اس پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں، لیکن مجبور ہوں یہ بات بتانے کے لیے کہ نواز شریف کی دور میں پنجاب کے تمام ہسپتالوں میں دوائیاں مفت ہو چکی تھی، کینسر کا علاج مفت ہوتا تھا، پی کے ایل آئی جیسے عظیم ہسپتال بنائے گئے جن کا مقابلہ آپ امریکہ یا یورپ کے کسی بھی ہسپتال سے کر سکتے ہیں۔ جب یہ کووڈ آیا تو پی کے ایل آئی جو نواز شریف نے بنایا تھا، وہاں پر اس کو سینٹر بنایا گیا کووڈ کے علاج کے لیے، اور ہم نے پنجاب کے تمام ہسپتالوں میں سی ٹی اسکین اور جو بھی علاج معالجہ ہے اس کو 100% فری کر دیا تھا، اس لیے کہ خداداد ملک پاکستان، جس کو بڑی عظیم قربانیوں کے بعد قائد اعظم کی لیڈرشپ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں انعام کے طور پر عطا کیا۔ ہو نہیں سکتا کہ اس اسلامی ملک میں امیر بغیر دوائی اور علاج کے مر نہیں سکتا، اور غریب کی بیٹی یا اس کی والدہ یا والد بغیر دوائی اور علاج کے صدق کر جان دے دیں۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، یہ وہ پاکستان نہیں جس کو قائد اعظم نے بنایا تھا، جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی اور خون کے دریا عبور کیے۔ آج ان کی روحیں ان کی قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی کہ یا اللہ، یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے میں نے خون دیا تھا، میں نے شہادت کا جام نوش کیا تھا۔ ہم نے تو اس پاکستان کا خواب دیکھا تھا جہاں پر چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو یا تانگے بان ہو یا مزدور ہو یا یتیم ہو یا بیوہ ہو، اس کو اس کا حق ملے گا، کوئی اس کا حق نہیں چھین سکے گا، کوئی اس کی عزت نہیں لوٹ سکے گا، کوئی اس کے گھر میں ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا، اور اگر کوئی ظلم کرے گا تو فل فور اس کو سزا ملے گی۔
गाज भिजवाई जाती है और अरबों रुपए खजाने को वहां पर लूटा जाता है। अगर ये लूट मार इन 3 सालों में ना होती तो मेरे बुजुर्गों और भाइयों, फिर ये जो कोविड के जो इंजेक्शन हैं इनकी फिर कोई कमी ना होती, फिर हम खाली अतियात पर तकिया ना करते, फिर हम अपनी जेब से कौमी खजाने से खर्च कर KPK के लिए, सिंध के लिए, बलूचिस्तान के लिए, पंजाब के लिए हम ये टीके बाहर से मंगवाते और घर घर टीके लगाए जाते। मगर इमरान खान न्याजी को क्या परवाह, वो तो बनी गाला के मोहल्लात में बैठा है, उसको क्या पता कि सवात में या फिर रहीम यार खान में या फिर लाड़काना में या फिर बलूचिस्तान में, कोयटा में कि एक आम आदमी किस तरह जिंदगी बसर करता है। एक घराना 6 अफराद का, एक बाप कमाने वाला हो, अगर वो बीमार हो जाए तो बीमारी में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, बल्कि घर गिरवी रखकर बाप का इलाज करवाया जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता बाप चला जाए तो उस खानदान की जिंदगी अंधेरी हो जाती है, कोई सर पर दस्तक शफकत देने वाला नहीं होता। मेरे बुजुर्गों भाइयों, जान लो मेरी बात कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब हज़रत कायद आज़म देखा था, जिसके लिए अजीम कुर्बानियां उलमा ने दी, जिसके लिए अजीम कुर्बानियां नौजवानों ने दी, डॉक्टर ने दी, इंजीनियर दी, माओ के आंचल फटे, तब पाकिस्तान बना था। आज 3 साल बाद वो नया पाकिस्तान कहाँ गया? ये नया पाकिस्तान उस पाकिस्तान से कई 100 दर्जे पीछे चला गया, जिसको हम पुराना पाकिस्तान कहते हैं। वो BRT कहते हैं कि करप्शन की मुझे बताएं कि BRT पिशावर बसें चलती हैं, फिर चलती हैं, कभी वो बस स्टेशन खराब होते हैं, कभी फ्लाईओवर को तोड़ना पड़ता है। अरबों रुपए आपके KPK के खजाने के लूटे गए BRT पिशावर में। मैं कोई यहाँ पर बड़ी बात करने नहीं आया, आदि आदमी हूँ, एक खुदा का गुनाहगार खताकार इंसान हूँ, मगर इंतहाई इंतसारी से अर्ज करता हूँ कि अगर ये BRT पिशावर अगर नवाज शरीफ की लीडरशिप में या इस PDM की लीडरशिप में अगर दी जाती तो बिला खौफ तरदीद मैं आपको कह सकता हूं कि लाहौर के BRT से जल्दी पिशावर BRT बनाते हम, तब तक चैन से न बैठते। बिल्कुल मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, मगर इन्होंने कई साल ताखीर की, अरबों रुपए ज़ाया कर दिए। आपकी जेब से पैसा गया, और जो रिश्वत और कमीशन कहाँ गया? वो बिलियन ट्री का मंसूबा कहाँ गया? वो पहाड़ किधर? मालूम जब्बा इस तरफ है। मैं मालूम जब्बा जाना चाहता हूँ, मगर डरता हूँ कि वहां पर करप्शन किसी और ने की, मुझे फिर नैब एक बार फिर वहां पर धर ले, क्योंकि नैब न्याजी को बड़ा शौक है मुझे धरने का। तो इसलिए मुझे अमीर मुकाम ने आज कहा, हमने KPK को मुस्लिम लीग नून ने अमीर मुकाम दिया है, और इंशाअल्लाह PDM की मयत में हम KPK को आला मुकाम दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बुजुर्गों और भाइयों, मैं इसलिए आज रात मालूम जब्बा नहीं जा रहा, कहीं को ये समझे कि ये भी मैंने बनाया था। मैं आज वापस जा रहा हूं मालूम जब्बा तब जाऊंगा जब इंशाअल्लाह PDM पाकिस्तान में अवाम के वोटों से मुंतखब होगी। तो फिर सुन लें मेरी बात कि PDM को अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो मैं आरजी के साथ PDM के बिहाफ पे भी और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के बिहाफ पे भी और अपनी तरफ से आपसे वादा करता हूं कि अगर हमें अल्लाह ने मौका दिया तो KPK को पंजाब से आगे लेके जाएंगे, और KPK को पंजाब के आगे लेके जाएंगे और इसको पाकिस्तान का बेहतरीन सूबा बनाएंगे। और ये बातें खाली बोली नहीं है, हकायक मुंह से बोलते हैं, वाकयात मुंह से बोलते हैं कि दवाइयां जो वहां पर हमने मुफ्त दी थी आज छिन चुकी, कैंसर के मरीजों से दवाइयां छिन चुकी, और अस्पतालों में मुफ्त इलाज खत्म हो गया, वजीफे जो हम देते थे वो खत्म हो गए, लैपटॉप। इमरान न्याजी कहा करते थे
کہ لیپ ٹاپ دے کے یہ نوجوان طالب علموں کو رشوت دے رہے ہیں، تو میں کہا کرتا تھا اس زمانے میں کہ لیپ ٹاپ ان کے ہاتھوں میں نہ دیں تو کیا کلاشنکوف ان کے ہاتھوں میں دیں. اور آج سننے میری بات، وہی لیپ ٹاپ آج ان نوجوانوں کے کام آ رہے ہیں کہ تعلیم کا تدریس کا جو آج سلسلہ ہے وہ آج آن لائن ہے، وہ لیپ ٹاپ کام دے رہے ہیں، اور وہی لیپ ٹاپ ان کے باعزت روزگار کا وسیلہ بن چکے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ میری بات سن لو آج غور سے، کہ اگر آپ نے اس حکومت کا اپنے ووٹ کی طاقت سے خاتمہ نہ کیا تو یقین کر لیں کہ پاکستان کو تباہی کے دہانے پہنچا چکے ہیں، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اس طرح جو بجٹ آیا ہے، کہتے تھے کہ جناب ہم نے بجٹ میں لوگوں کو بہت رعایت دی ہے، اس طرح اس بجٹ میں بیواؤں کو، یتیموں کو، ان کے اوپر بھی ٹیکس لگایا اور مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا. آپ نے دیکھا پیٹرول مہنگا ہو گیا، لیوی لگ گئی، ود ہولڈنگ ٹیکس میں اضافہ ہو گیا، اور ہر چیز جو کھانے پینے کی ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. ان کی قیمتیں، لوگ اپنے پیٹ کو کس طرح پالیں، اپنے بھوکے بچے کو رات کو کس طرح دودھ پلائیں، بیمار بچی کو کس طرح دوائی دیں، بچے کو کتابیں کس طرح دیں، پھٹی ہوئی بنیان کس طرح بدلیں. یہ ہے وہ مسئلہ. آج زندگی تنگ ہو چکی ہے عام آدمی کے اوپر. محمود خان اچکزئی صاحب پشتوں میں بڑی شاندار تقریر کر رہے تھے، تو میں نے حضرت مولانا سے پوچھا کہ مجھے بتائیں، میں تو 2 صرف جملے ہی جانتا ہوں کہ انہوں نے کیا فرمایا. تو فرما رہے تھے کہ انقلاب آنا چاہیے. تو میں اس حوالے سے ان کی تائید کرتا ہوں کہ غربت کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، مہنگائی کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، ظلم زیادتی کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، اس نظام کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، اس ملک کے اندر انقلاب آنا چاہیے، انصاف کا، انصاف کے بول بالے کا، اور سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا، ایک اسلامی رفائی ریاست کا انقلاب آنا چاہیے. اس کے بغیر یہ ملک اپنا وجود اقوام عالم میں تسلیم نہ کروا سکے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ نقطہ ہے جس کے اوپر حضرت مولانا کی لیڈرشپ میں پی ڈی ایم یہ سفر کا آغاز کر چکی ہے. اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ہر چیز موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام وسائل عطا فرمائے ہیں، قدرتی وسائل عطا فرمائے ہیں، زمین دی ہے، انسان دیے ہیں، اذہان دیے ہیں، دولت دی ہے، مادی دولت دی ہے. کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کمی ایک چیز کی ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں دا ول ٹو ڈو، یعنی کر گزرنے کی وہ صلاحیت، وہ جذبہ. اگر وہ آ جائے تو پھر کوئی دریا، کوئی پہاڑ ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. وہ شاعر نے کہا تھا کہ ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم. جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم. جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. تو اس کے بغیر تو قومیں نہیں بنتی. امانت دیانت کا سفر اختیار کرنا پڑتا ہے، کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور پسینہ بہانا پڑتا ہے، اور پھر وہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. اس کے بغیر قوم آگے نہیں بڑھتی. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، سوات کے عظیم، میرے دوستوں، اور یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے. کے پی کے سارا بہت خوبصورت ہے. میں آپ کو آج یہ کہنے آیا ہوں کہ وہ جو کہتا ہے کہ صبر کرو، گھبراؤ نہیں. میں آپ کہتا ہوں کہ گھبراؤ اور اس کو بھگاؤ.
گھبراہٹ سے بھگاؤ، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو ایٹمی طاقت کی ہمیں ضرورت نہیں۔ واہ واہ واہ، یہ آپ کو کس پیر نے بتایا ہے کہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو ایٹمی طاقت کی ضرورت نہیں؟ اور بھائی ایٹمی طاقت یہ تو ہمارا دفاع ہے۔ جو دشمن جو پاکستان کو خدا نہ خواستہ زیر کرنا چاہتا تھا، آج ایٹمی طاقت جو پاکستان کی ہے اس کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے۔ وہ ہماری طرف اب میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، وہ جانتا ہے کہ اگر میلی آنکھ سے دیکھا تو یہ آنکھیں نکال کر پاؤں تلے مسل دیں گے۔ اور عمران خان نیازی کہتے ہیں کہ ہمیں ایٹمی طاقت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایک دن کہتے ہیں کہ ہندوستان سے کاٹن منگواؤ، اگلے دن کہتے ہیں کہ نہیں منگواؤ۔ میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح 2013 میں سی پیک کے خلاف عمران خان نیازی اور اس کی ٹیم نے زہر گھولا اور سی پیک کی کتنی تنقید کی۔ آج سی پیک کی تعریف کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ یہ کیسا شخص ہے جو دن رات غلط بیانی دروغ گوئی اور یوں کر مارتا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر کے ساتھ وہ مزید کھیلے؟ اگر آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کی تقدیر کے ساتھ کھیلے تو پھر آپ کو خود اپنی تقدیر اللہ کے فضل سے بنانی ہوگی، اور اس کا واحد طریقہ ہے کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیوے گلو کر لے۔ پاکستان اسلام، پاکستان، پاکستان